السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج طلاق کا مطالبہ کرنا اور خلا لینا فیشن بن چکا ہے۔ عورت بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی مشقت کے اگر خلا لیتی ہے یا طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کے اوپر بہت بڑی وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اَيُّمَّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ جس عورت نے اپنے شوہر سے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی مشقت کے طلاق کا مطالبہ کرے تو ایسی صورتحال میں اس عورت کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اگر شوہر عورت کا نان و نفقہ ادا کر رہا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے اور اس کے حقوق کا خیال کر رہا ہے، یعنی ساری چیزیں ادا کر رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے یا خلا لے۔ اور اس کے پیچھے دیکھا جائے تو ان کی اولاد ہوتی ہے، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، ان کے فیوچر کو تباہ نہ کیا جائے، ان کے مستقبل کو تاریک نہ کیا جائے، بلکہ ان کے بارے میں بھی سوچا جائے۔ اپنے جسم کی آگ کو بجھانے کی کوشش نہ کریں اور اپنی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو عورت اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانیت کا ثبوت پیش کریں۔ ہاں، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ طلاق لیں، طلاق کا مطالبہ کریں، خلا لیں، لیکن عذر شرعی کی بنا پر۔ اگر شوہر آپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے تو پھر آپ آزاد ہیں۔ اسلام نے آپ کو حریت دی ہے، آپ کو آزادی دی ہے، آپ جو ہے طلاق لے سکتی ہیں، مطالبہ کر سکتی ہیں، خلا لے سکتی ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن بغیر کسی سبب کے اپنی زندگی کو منمانی طریقے سے گزارنا اور اپنی اولاد کی زندگی کو خراب کرنا، ان کے فیوچر کو تباہ و برباد کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے میں ان تمام خواتین سے اور ان تمام عورتوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور جہالت کو دور کریں اور اپنے بچوں اور بچیوں کے فیوچر اور مستقبل کو بنانے کے لیے اچھا فیصلہ لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم۔